رکھتا ہوگا نا تو وہ کیا کہے گا کہ آدھا خالی ہے، اور جو پازیٹیو سوچ رکھتا ہے وہ کیا بولے گا، آدھا بھرا ہوا تو ہے نا، پی لو۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہے۔ اب جیسے بہت پیاس لگ رہی ہے، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، گاڑی میں بہت پانی کی پیاس لگ رہی ہے، اب کہیں رکے آپ اور آپ نے پانی لیا کہیں سے، اب اتفاق سے اس شاپ میں فریج چل نہیں رہا تھا، جو بھی تھا آپ کو گرم پانی ملا، تو اب گاڑی میں جب آپ کے پاس پانی آیا تو دو طرح کے رویے ہوں گے۔ ایک پانی پی کے شکر کہے گا کہ چلو پانی تو مل گیا، اور دوسرا کیا واویلا کرے گا کہ ٹھنڈا پانی نہیں تھا۔ تو یہی دو طرح کے لوگ ساری زندگی ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم دو میں سے کون سے ہیں۔ ہر چیز میں شکر گزاری کا پہلو دیکھیں، ہر چیز میں، اور واقعی اگر ہم دیکھنا چاہیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں نا تو ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ یہاں ایک انسان ناشکری بھی کر سکتا تھا اور وہی انسان شکر گزاری بھی کر سکتا تھا۔ تو بہرحال ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے یہ الفاظ یاد رکھ لیجئے، قتل الانسان ما اکفرہ۔ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، اسے ایک نطفے سے، پھر اندازے پر رکھا، اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اندازے پر رکھا۔ اندازہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو بنانے کے کا بالکل صحیح اندازہ کیا ہے۔ فقط درا کا جو لفظ ہے نا، کہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہاتھ ہوتا تو کتنے بے ڈھنگے لگتے ہیں، ہم دو ہاتھ دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح ایک پاؤں پر انسان کھڑا نہیں رہ سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دو پاؤں دیے۔ اسی طرح دو آنکھیں، اور سارے ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ جیسے ہونے چاہیے تھے ویسے ہی ہیں، بالکل اندازے پر ہر چیز رکھی ہوئی ہے۔ اس کو ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن بار بار ہم جب آیات پڑھتے ہیں تو اس کو ڈیٹیل میں جانے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اور جتنا اللہ کی عظمت کو پہچانیں گے انشاءاللہ اتنے ہی زیادہ شکر گزار ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی خود کی ذات کے اندر کتنی شکر گزاری نظر آتی ہے، اپنے چہرے سے لے کر اپنے پاؤں تک دیکھیں، اوپر سے نیچے اللہ کی نعمتوں میں ہم بھرے ہوئے ہیں، تو کتنی شکر گزاری کے مقامات ہیں، پھر بھی ہم ناشکراپن کریں۔ پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ راستہ آسان کیا کا کیا مطلب ہے، یعنی خیر اور شر کے راستے اس کے لیے واضح کر دیے۔ ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ ہے، لیکن پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، نیکی اور بدی کا راستہ دکھا دیا، ہر چیز واضح کر دی۔ اور دوسرا مطلب میں نے کیا کیا کہ دنیا میں آنے کا جو راستہ ہے نا، ماں کے پیٹ سے بندہ نکلتا ہے تو وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ اور واقعی دیکھیں اتنی تنگ جگہ سے اللہ ہی نکال سکتا ہے ایک انسان کو، اور صحیح سلامت نکال دیتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم دنیاوی طور پر کسی مشین سے، ایک مشین میں چھوٹی سی جگہ ہو اور وہاں سے کوئی ایک اور چیز نکال رہے ہیں کھینچ کے، ایک مثال دے رہی ہوں میں، تو آپ دیکھ لیں کہ دنیاوی طور پر بہت امپاسبل سی بات ہے کہ وہ چیز صحیح سلامت باہر آ جائے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بچہ نکلنے میں ٹوٹ پھوٹ گیا ہو، بالکل صحیح سلامت ہاتھ پاؤں باہر آ جاتے، کوئی ہڈی وڈی نہیں ٹوٹتی ہے۔ تو یہ راستہ کس نے آسان کیا؟ اللہ ہی نے راستہ آسان کیا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں بھی سم ٹائمز حالات بہت تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن اس تنگی کے باوجود بھی خیر اللہ ہی نکالتے ہیں۔ رات بہت تنگ ہو جاتی ہے، لیکن اس تنگی کے باوجود صبح کی کرن اللہ ہی نکالتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمارے لیے بہت موٹیویشنز ہیں کہ مشکلات کے بعد آسانی بھی اللہ ہی کرے گا۔ ایک چیز جو بہت ناممکن سی ہے، لیکن اگر انسان کنسسٹنسی کے ساتھ، امید اور یقین کے ساتھ دعا کرے تو اللہ اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انسان کو نیکی اور بدی کا راستہ اللہ نے دکھایا ہے، نیکی بھی بتا دی کیا ہے اور بدی بھی بتا دی کیا ہے۔ ہر کسی کے ضمیر کے اندر ایک الارم رکھ دیا ہے۔ اگر دیکھیں ہم کسی سے روڈلی بات کرتے ہیں نا، تو ہم نے قرآن نہیں بھی پڑھا ہو تو کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم نے روڈلی بات کی ہے؟ پھر ہمیں اس کے جانے کے بعد گلٹ ہوتی ہے نا، ہمیں اس کے لیے قرآن پڑھنا تو ضروری نہیں ہے نا، یہ فطرت کی آواز ہے کہ آپ کسی سے طریقے سے بات کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو بھی اس طریقے سے بات کرنا پسند ہے کہ کوئی آپ سے اس طرح بات کرے کہ آپ کو اچھا لگے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے فرائض پتہ ہے کہ ہم پر نماز فرض ہے۔ ہاں یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے ہمیں موٹیویشن ہوتی ہے، ہمیں فضائل پتہ چلتے ہیں اور اللہ کی محبت ہمیں ملتی ہے، تو ہماری یہ ساری چیزیں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو اصل نیکی اور بدی کا فطرت کے اندر ودیت کر دیا جانا ہے، وہ ہمارے اندر بچپن سے ہی ڈال دیا گیا۔ ہر انسان پیدائشی طور پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کر دیا۔ تو یہاں موت بھی ایک طریقے سے انسان کے لیے نعمت ہے، اور قبر میں دفن کرنا بھی نعمت ہے۔ قبر میں دفن کرنا کس طرح نعمت ہے کہ ہماری باڈی کو ایک جگہ پر سیکیور کر دیا جاتا ہے، اس طرح کھلا نہیں چھوڑا جاتا جس طرح دوسرے مذاہب میں چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر ایک طریقے سے حرمت بھی انسان کی پامال ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ
پروٹیکشن والی فیلنگ نہیں آئے گی تو کھلی چیز کو تو پھر ظاہر سی بات ہے چرند پرند اور سب آ کے کھا جائیں گے اور کیا حال کریں گے. تو بہرحال انسان کی عظمت ہے کہ اس کو زمین کے اندر دفنا دیا گیا تاکہ اس کے عیب بھی ڈھانپ دیے جائیں اور اس کا جسم بھی پروٹیکٹ رہے. اور دوسرا یہ کہ موت کس طرح سے نعمت ہے بتائیے. اس طرح سے نعمت ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی زندگی کا ایک حصہ ایسا آتا ہے جس کو ارذل العمر کہتے ہیں، جسے بڑھاپا کہتے ہیں، اپنی زندگی سے بھی تھک جاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ معاف کرے جتنے لوگ بھی ہاسپٹل میں بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک لیول ایسا آتا ہے کہ اللہ نہ کرے بہت بیماری سیویئر ہو جاتی ہے اور کوئی پلٹنے کے چانسز نہیں ہوتے کہ دوبارہ زندگی کی طرف وہ پیشنٹ آئے گا. تو گھر والے بھی کہتے ہیں اللہ نے اس کے لیے جو بہتر رکھا وہ ہو جائے، یا اللہ معاف کرے یہ بھی کہہ دیتے ہیں اس بچے کے لیے آسانی کر دے یا جو بھی. تو اگر اللہ تعالیٰ اس وقت موت نہ دے تو پھر کیا کریں گے ہم. تو ایسی کیفیت جب انسان بہت ہی زیادہ اپنی زندگی ثم اذا شاء انشرا، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا. کلا لما یقض ما امرا، ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی. فلینظر الانسان الی طعامہ، اب کھانے کی طرف اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں ہمارا دھیان. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھاس چارہ بھی اگایا تمہارے استعمال و فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. ان احسانات کو اگر ہم یاد رکھیں نا تو ہم کبھی بھی ناشکری نہ کریں. کل میں جن کا لیکچر سن رہی تھی نا وہ اسی طرح بتا رہے تھے کہ ہمارے سامنے تو ایک فروٹ چاٹ کا باول ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہ فروٹ چاٹ جو ہے کتنے مراحل سے گزر کر ہمارے گھر تک پہنچا اور پھر وہ کہیں جا کر فروٹ چاٹ بنا اور ہم نے ملا جلا کر مسالے ڈال کر کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی بھول گئے. کتنے مراحل سے گزرتا ہے نا ایک پھل. سب سے پہلے زمین میں بیج جاتا ہے، پھر کسان اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر اتنا بڑا پودا لگتا ہے، پھر درخت سے پھل توڑے جاتے ہیں، پھر بہت دور دراز سے کوئی گاڑی آتی ہے، پھر وہ گاڑی چل کے ہمارے گھر تک آتی ہے اور پھر وہ بازار میں جا کر بک رہا ہوتا ہے. پھر ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. تو پھر جو ہمارے نصیب کا رزق ہوتا ہے وہ ہمارے گھر میں آتا ہے، پھر اس کے چھلکے ہوتے ہیں، ہم چھلکے ہٹاتے ہیں، دھوتے ہیں اور پھر اس کو کٹ کرتے ہیں، پھر مسالے ڈال کر ہم کھاتے ہیں. وہ باقاعدہ اسی طرح بتا رہے تھے جس طرح میں بتا رہی تھی. تو کیا محبت ہے نا اللہ کی. اور یہ سب کچھ ہمارے گھر تک پہنچانے سے پہلے یہ ساری جو نگرانی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ اگائیں تو فصلیں بنجر ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی، ان سے کچھ نہیں گرو کرے گا. اللہ بارش نازل کرتے ہیں تو یہ سارے مراحل ہوتے ہیں. تو پھر بتائیں کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں یاد رکھ لیں نا، ایک ایک کھانا جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ایک ایک دانہ جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، جیسے آٹا ہی ہے تو گندم سے بنتا ہے یہ ساری چیزیں، اسی طرح چاول ہیں وہ بھی کس طرح سے گرو ہوتے ہیں. ایک ایک دانہ ہمارے گھر تک پہنچ جاتا ہے بھر بھر کے، لیکن کبھی بھی ہم رک کے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کیا کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا کھلا رہے ہیں. کوئی بھی ایک ڈش اٹھا کر آپ دیکھ لیں جو بناتے ہیں آپ، تو اس کے اندر کتنے سارے انگریڈینٹ شامل ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بہت ریڈی میڈ دے دیا ہے، اس لیے ہماری نظر اللہ کی طرف جاتی نہیں ہے. لیکن جو شکر گزار انسان ہوتا ہے نا وہ بہت شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فائدے کی چیزیں تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کہ کان بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی. اس دن آدمی اپنی ماں سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی. یعنی کہ انسان کو ایسی فکر ہو جائے گی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی کہ انسان اپنے اقراب اور احباب سے بے نیاز و بے پرواہ کر دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پیر، پیدل اور غیر مختون ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اس طرح شرم گاہوں پر نظر نہیں پڑے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس کی وجہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں سے اس لیے بھاگے گا تاکہ وہ اس کی وہ تکلیف اور شدت نہ دیکھے جس میں وہ مبتلا ہوگا. بعض کہتے ہیں اس لیے کہ انہیں علم ہوگا کہ وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے. تو ہر کوئی دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا. سب کو کس چیز کی فکر پڑی رہے گی کہ میرا کیا ہوگا. اور ایک اور موقع پر آتا ہے نا کہ پوری محشر میں ہر کوئی اپنے آپ کو پکار رہا ہوگا، نفسی نفسی نفسی، اے میرا نفس، اے میرا نفس، یعنی کہ میں بچا لیا جاؤں. تو اس موقع پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہوں گے؟
امتی امتی امتی. طارق جمیل کے بیان میں نے اس طرح کی کوئی بات سنی ہوئی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے ایسی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی ہماری ہی سفارش میں لگے ہوئے ہوں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے وہ اسی کے حق میں قبول ہوگی جو دنیا میں نیک کام کرے. اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جس پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوں